جو حضرات سنت پڑھ چکے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله عز وجل في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جمعہ دراصل عبادت کا دن ہے، اللہ رب العزت سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے اعمال کی حضوری کا، حاضری کا ایک دن ہے جس سے ہم اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے یہاں پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے اس عظیم الشان موقع پر ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ بزرگوں دوستو، قرآن پاک کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہے اور حدیث پاک کا جو حصہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، وہ تمام چیزیں نماز سے متعلق ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی سے متعلق ہیں یہ تمام آیتیں۔ لہذا آج کی جو ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی وہ نماز کی اہمیت، نماز میں پائے جانے والی جو چیزیں ہیں اور جو مطلوب ہیں اور جو اس میں خامیاں ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، اس پر ہم مختصر سا مذاکرہ فرمائیں۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پر بلایا تو سب سے پہلے جو تحفہ اللہ نے دیا وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، یعنی ابتدا میں 50 نمازیں اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ یہ تحفے کے طور پر آپ ہمارے یہاں سے لے جائیں۔ اللہ کے نبی اس تحفے کو لے آئے، درمیان میں
آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ روکا انہوں نے اور پوچھا کہ آپ تحفے کے طور پر کیا لائے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے تھے، ان کی باتیں ہوتی تھی اور وہ اللہ رب العزت سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ذرائع ہیں اس سے اللہ رب العزت سے باتیں کر چکے تھے، وہ اس کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو انعام کے طور پر 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میری امت پر تو اس سے بھی کم نمازیں تھیں، یہ امت جو ہماری امت تھی وہ تو ان نمازوں کی ادائیگی بھی نہیں کر پاتی تھی، چھ جائے کہ 50 نمازیں، یہ 50 نمازیں جو ہے امت کے بس کی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ جائیں اور اس کو کم کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں اور 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر حضرت موسیٰ روکتے ہیں، پھر یہی بات بتلاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم کروا لیتے ہیں، حتیٰ کہ 9 مرتبہ واپسی ہوتی ہے اور 9 مرتبہ آتے ہیں، جس کے نتیجے میں 45 نمازیں اللہ رب العزت اس امت کے اوپر سے اٹھا دیتے ہیں اور آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر سکتی، آپ اللہ سے اور کم کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے یہ امید ہے کہ میری امت ان 5 نمازوں کو ادا کر لے گی، اب مجھے اللہ کے یہاں دوبارہ جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو آج وہی 5 نمازیں ہیں جو ہم پر باقی ہیں، اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی امت یہ نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ کے نبی کو ایک امید تھی ہم سے کہ میری امت 5 نمازیں ادا کر لے گی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب دیکھ لیں۔ اس کے باوجود جب واپسی ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، اور ہم نے سب سے پہلے جو آپ کو تحفہ دیا تھا وہ 50 نمازوں کا تھا۔ اب اگر آپ کی امت 5 نمازیں ادا کر لے گی تو ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس امت کو 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ اس امت کی شان ہے اور اس امت کی آن بان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی اتنی لاج رکھی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے کس قدر کوتاہی برتتے ہیں، ہمارے اعمال میں، ہمارے روزانہ کے کام کاج میں نمازوں کی کتنی اہمیت ہے، ہم اگر اپنے آپ میں غور کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہم نے اس دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، ہم نے اس دنیا میں آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، درخت، عمارتیں، سمندر، ہوائیں، بے شمار چیزیں ہم نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے ہمیں تسبیح اور استغفار پڑھنا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے دی ہے۔ درختوں کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ کھڑے رہو، ہر وقت جو ہے قیام کی حالت میں نماز پڑھتے رہو۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا کہ ہر وقت تم رکوع کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو، رکوع میں رہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں جو مختلف جہات میں ہیں، مختلف طریقوں پر بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نماز کا ایک ایک رکن دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم اپنی زندگی میں اپنی نمازیں ادا کرتے رہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو، یہ جو انسان ہے جس کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، 2 آنکھیں دی، سونگنے کا، سمجھنے کا، چکھنے کا، چھونے کا جو مادہ اور سمجھنے کا مادہ جس انسان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کی شان یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے تمام ارکان
حوالے کر دیا کہ جا ہم نے تجھے اپنی قربت کی جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں سب ہم نے اکٹھا کر کے آپ کو دے دیا ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ان پر عمل کر کے ان سے قریب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ تیسری جو بات ہمیں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ نماز فحش اور برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز برائی سے روکتی ہے، یہ ہم سب نے سنا ہوگا، بہت اچھی طرح ہم سب نے سنا ہوگا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم کتنا برائی سے رک جاتے ہیں ہمیں اندازہ ہوگا اس بات کا۔ نماز تو ہم مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، باہر پھر ہماری وہی کیفیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھ لینے کے بعد ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ آج کا حال ہم سب کا یہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہماری جو نماز ہے وہ ہمیں برائی سے کیوں نہیں روک رہی ہے، ہمیں منکرات سے آخر روک کیوں نہیں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم ادا ہی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کو نماز میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف جسم کی جھکاوٹ نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے سامنے صرف اپنے جسم کو جھکا دیں رکوع کی حالت میں، اپنے جسم کو جھکا دیں سجدے کی حالت میں، اپنے جسم کو آپ چھپا دیں قاعدے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دلوں کے جھکاوٹ کو محسوس کرتے ہیں، آپ کے اور ہمارے دلوں کی جھکاوٹ کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ ہمارا دل اللہ رب العزت کے سامنے ہو، اللہ رب العزت کے قدموں تلے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے بالکل ڈال دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جب ہماری نمازوں میں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ہم اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیں گے تب ہماری نماز مقبول ہوگی، اور یہی اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ اگر ہماری نماز میں یہ صفت نہیں آتی ہے تو فقہ کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے، کسی مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے کہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی، اس میں اتنی مرتبہ رکوع کیا تھا اور اتنی مرتبہ سجدہ کیا تھا اور آخر میں ہم نے سلام پھیر دیا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کے ہاں رجسٹر میں جا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نماز آپ ہی کے منہ پر ڈال دی گئی، پھینک دی گئی ہے کہ بھئی جائیے آپ کی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسی نماز ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ہمیں وہ نماز ادا کرنی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، خضوع پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے تئیں ہمیں اس نماز میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ نماز میں اخلاص کیسا پیدا ہوگا؟ نماز میں اخلاص پیدا ہوگا اپنے آپ کو منہمک کر کے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں تو ہم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ذہنی طور پر ہم دکان میں کھڑے ہوئے ہیں، ذہن تو ہمارا یہاں پر موجود ہے ہی نہیں، صرف جسم ہمارا مسجد میں موجود ہے، لیکن ہماری تمام چیزیں دکانوں میں ہیں، مکانوں میں ہیں، اس دنیا کی تمام خرافاتوں میں ہیں۔ اگر یہ ہماری زندگی ہے تو پھر اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر ہو جائے گی کہ ہم نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے لگیں گے تو وہ نماز ہمیں فحشاء اور منکرات سے اور برائیوں سے روکنے والی نماز ہوگی، اور وہی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے۔ اگر یہ نماز ہم سے نہیں ادا ہو رہی تو مان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے، جس کے نتیجے میں ہم سے یہ نماز مقبول نہیں ہو رہی، جس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان کی کمائی کا بھی اس میں دخل ہو سکتا ہے، انسان کے اخلاق کا بھی اس میں دخل ہو سکتا ہے، انسان کی زبان کا بھی اس میں دخل ہو سکتا ہے، اس کے معاملات کا، اس کے معاشرت کا، اس کے رہنے سہنے کے طریقوں کا، اس کے
روزمرہ کی زندگی میں چلن پھرن کا بھی فرق ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری جو نماز ہے وہ ہمیں سکون نہیں پہنچا پا رہی اور اس نماز سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر اس نماز سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور اعمال کو درست اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے درست کر لیں۔ اگر یہ چیزیں وہاں پر درست ہوں گی تو ہماری جو یہ نماز ہے یہ آٹومیٹک قبول ہوتی ہوئی چلی جائے گی، اور اللہ کے یہاں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس کو مقبول کیا جائے گا۔ آخری جو بات ہے وہ یہ کرنی ہے کہ میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے جو نماز میں ڈسٹرب پیدا کرتی ہیں، جو نماز کو خشوع خضوع کے منافی ہیں، جن سے نماز میں خشوع خضوع ختم ہوتا ہے۔ وہ ہے کچھ ڈیزائن دار چیزوں کا استعمال کرنا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں ملی تھی، جس چادر پر نقش و نگار کیا گیا تھا، بہترین ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہ چادر اللہ کے نبی کو ہدیے میں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھ لیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اچانک اللہ کے نبی کی نگاہ اس چادر کے نقش و نقوش پر پڑی اور ذہن بھٹک گیا۔ تو اللہ کے نبی نے نماز کے بعد میں اس چادر کو اٹھایا، لپیٹا اور کہا کہ فوراً اس کو صدقہ کر دو اور اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اس چادر کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے متاثر ہوئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے جو نماز میں خلل پیدا کرے۔ مثال کے طور پر ڈیزائن دار چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں کہ ذہن نماز سے ہٹ کر ہم کسی اور چیز کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دوسری ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم خود تو اپنی نماز کو درست کر رہے ہیں، ہم اپنی نماز کو بہت اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز متاثر ہو رہی ہے ہمارے دوسرے کی وجہ سے۔ دوسرے کی وجہ سے نماز متاثر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو نماز بڑے خشوع خضوع میں ادا کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی صحیح ہے، ادھر ادھر سجدہ کرنے یا رکوع کرنے کا نہج بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں نقصان ہو رہا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آج کل عام طور پر رائج ہے کہ ہم ایسے ٹی شرٹس کا استعمال کرتے ہیں جن کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی انگریزی کا کوئی سینٹینس، انگریزی کا کوئی جملہ، مثال کے طور پر ٹک ٹاک لکھا ہوا ہے، ریلائنس لکھا ہوا ہے، کسی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، یا خود اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے، یا ماڈرن زیادہ آ جائیں تو کسی اچھے کرکٹر کا یا کسی ٹیم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ جو نام لکھا ہوتا ہے اس سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ تو پہنے ہوئے ہیں، آپ کی نماز تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، لیکن جو شخص آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذہن اس لفظ کے معنی کو سمجھنے میں، اس سینٹینس کے مطلب کو سمجھنے میں، اس جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کے فونٹ کو سمجھنے میں، اس کے کس طریقے سے کتنے اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے یا اس لوگوں کو سمجھنے میں ہی وقت اس کا گزر جا رہا ہے، تو جس کے نتیجے میں اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے، بیکار ہو رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو نماز میں خلل پیدا کر رہی ہے۔ لہذا ہمیں صرف اس بات کی کوشش نہیں کرنا ہے کہ ہماری نماز درست ہو جائے، ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دوسرا ہے اس کی بھی نماز صحیح معنوں میں ہو اور ہم اس غلط کام کا ذریعہ نہ بنے۔ تو ہمیں ایسے کپڑوں کا استعمال کرنا ہے جو سیدھے سادے ہوں۔ تیسری جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو درست کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے بھائی جو پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اگر ان کرتے ہوں تو نماز کی حالت میں انہیں اولاً تو شرٹس تھوڑا لمبے یوز کرنے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے، تھوڑے بالکل شارٹ میں کم نہ ہونے چاہیے، عورتوں کے طریقے سے تھوڑا لمبے ہونے چاہیے کہ کبھی اگر ان کو آؤٹ کر دیا جائے تو وہ ہماری سطر کو چھپا سکیں۔ مان لیجیے کسی نے جو ہے اس طریقے کے شرٹس پہن رکھے ہیں کہ جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو انڈر ویئر کا پرچار کرتے ہوئے گھومتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے
کہ اس کی کمپنی تو پتہ چل ہی رہی ہے کہ آپ کس کمپنی کا انڈر ویئر یوز کرتے ہیں، برانڈ یوز کر رہے ہیں، ساتھ میں اس بیچارے کی نماز بھی فاسد ہو رہی ہے کہ غلط چیزوں پر نگاہ پڑ رہی ہے اور ذہن ادھر سے ادھر جاتا ہے. یہ حقیقت ہے جو میں بتلا رہا ہوں، ہنسنے کا بالکل مقام نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نماز کو متاثر کر رہی ہیں. اور چوتھی ایک چیز ہوتی ہے موبائل. اس موبائل کو ہم عام طور پر جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو پروفیشنل طریقے سے رہتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے طریقے کی، ہمارے طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے موبائل کے رنگ ٹونز آپ چیک کریں، بڑے سمپل ہوتے ہیں. ان کو صرف یہ چاہیے کہ بھئی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ موبائل میں کسی کا فون آ رہا ہے. یہ نہیں کہ پورے علاقے کو خبر پہنچے کہ آپ کو جو ہے کسی کا فون آ رہا ہے. تو رنگ ٹونز کا ایسا استعمال کہ جس سے پوری مسجد متاثر ہو جائے، پوری مسجد کے لوگوں کا ذہن اس طرف چلا جائے کہ فلاں کسی صاحب کے پاس فون آ رہا ہے، اور وہ اتنا ضروری فون ہے کہ سارے لوگ نماز کو اپنی خراب کر سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اگر یہ خرافاتیں ہم کم کر دیں گے تو آٹومیٹک ہماری جو نماز ہے وہ لائن پر آ جائے گی اور ہم خشوع کے ساتھ ادا کر سکیں گے. چوتھی جو چیز ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سترے کا استعمال کریں. سترے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آپ کی کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف آپ اچھے طریقے سے ذہن کو اسی کی طرف منحصر رکھیں. ہمارے اکابرین جو علماء امت ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نماز کی نیت باندھنے میں 2-4 منٹ خرچ کر دیتے تھے. آج بھی جائیں علماء کے پاس، بڑے بزرگوں کے پاس، وہ نماز کی نیت ایسے ہی نہیں باندھتے. ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد آئے اور بس چھٹ سے نیت باندھی اور کام شروع ہو گیا. علماء کا حال یہ ہے، بزرگان دین کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ 2-4 منٹ اس جگہ پر کھڑے ہو کر سوچتے رہتے ہیں اور انہماک کے ساتھ اپنے ذہن کو پوری دنیا سے فارغ کر کر اللہ رب العزت کے سامنے بالکل حاضر کرنے کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر ان سے باندھی جاتی ہے. جب اس قدر کا سلسلہ ہوا، اللہ رب العزت سے قربت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑ گیا. اب جب وہ رکعت باندھیں گے تو پھر سلام پھرنے کے بعد ہی اس دنیا سے ان کو مطلب ہے، اس سے پہلے تو کچھ ہونا نہیں. تو یہ طریقے ہمارے اندر اگر آتے ہیں اور ہم اپنے نمازوں میں سترے کا استعمال کرنے لگے تو ہماری نمازیں حد درجے درست ہو جائیں گی اور نمازیں نہج پر ہونے لگیں گی. سترے کا یہی مطلب ہے کہ چیزیں ایسی استعمال کریں کہ ذہن اس کی طرف ہو اور ہمارا ذہن ڈیزائنوں میں، نقش و نگار میں بالکل نہ متاثر ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسلح ہم دکانوں سے خریدیں تو آج کل تو بڑا فیشن چل گیا کہ مسلح ایسے استعمال کرنا ہے کہ ہاتھ رکھیں تو 5 انگلیاں چھپ جائیں اس پر، اگر سر جائے تو وہ بھی چھپ جائے، مخمل کے کپڑے یا کوئی اچھا کلر. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نماز کو متاثر کرتی ہیں. انتہائی سادے مسلح ہوں جن پر کوئی نقش و نگار نہ ہو، سادہ ایک کپڑا ہو چاہے وہ کٹا ہوا ہو، جس سے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کیا نقش لگا ہوا ہے، اس سے نماز میں جو مزہ آئے گا وہ آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے کے مسلح میں قطعاً نہیں آئے گا. یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. اور آخری اور سب سے آخری بات مجھے بیان کر کے بات کو ختم کرنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اپنے گھروں کو کیا نہ بناؤ؟ قبر یعنی قبرستان نہ بناؤ. فإن المقابر لا يصلى فيها، اس لیے کہ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. قبرستان میں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھو، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنن اور نوافل جو ہوتی ہیں، نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ نماز سے پہلے کی ہوں یا نماز کے بعد کی سنتیں ہوں، یہ دونوں ہم اس بات کے عادی ہوں کہ اپنے گھروں میں ادا کر کر آئیں، جس سے گھروں میں برکتیں ہوں، گھروں میں نماز کا ایک ماحول ہو، اور گھروں میں جو خرابیاں، جو نحوستیں ہیں، وہ تمام کی تمام ان گھروں سے ختم ہوتی ہوئی چلی جائیں. یہ اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ ہمیں سنن و نوافل کا کچھ اہتمام اپنے گھروں میں بھی کرنا چاہیے.
جس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نمازوں میں، مسجدوں میں آج کل ایک سب سے بڑی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ بے ادبی بہت ہوتی ہے مصلی کی، نماز پڑھنے والے کی بے ادبی ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں خود مصلی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے مبتلا ہوتا ہے؟ مبتلا یوں ہوتا ہے کہ مان لیجئے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ہم جو ہے بڑی شدید تقاضا ہے ہمیں اور فوراً پاس ہونا ہے، تو ہم اس کے سامنے سے بعض مرتبہ گزر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس بات کی وعید کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا نقصان ہے، تو مومن کو اگر 40 دن تک کھڑا ہونا پڑے تو وہ یوں ہی کھڑا رہے۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ مومن اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس سے کیا نقصانات اور عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں، تو وہ 40 دن تک یوں ہی کھڑا رہے کہ بھئی یہ کب سلام پھیرے گا اور میں کب ادھر جاؤں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیوں کے سامنے سے دھڑلے سے گزر جاتے ہیں اور ذرا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم آخر کیا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ذمہ دار خود ہم نہیں ہیں، اس کے پیچھے ذمہ دار ہمارا پورا معاشرہ اور پورا انتظام، پوری انتظامیہ اس کے پیچھے ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لہذا گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو، اگر ہم سنن و نوافل کا طریقہ گھروں میں ادا کرنے لگے، سنن و نوافل کی ادائیگی ہمارے گھروں میں ہونے لگے، تو گھر تو نمازی بنے گا ہی، بچے تو نمازی بنیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس وعید سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں علماء کرام نے ایک بہترین سا حل نکالا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ ہم نماز کے فوراً بعد نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ مان لیجیے سلام پھیرا گیا، اس سلام کے فوراً بعد ہمیں دوسرے نماز کی سنن و نوافل کی نیت نہیں باندھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طریقے سے ادا نہیں کیا، اس میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا اس طریقے سے ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں، لہذا اب ہماری نماز ہو گئی ہے۔ اب اس گناہ پر کہ ہم نے ادا نہیں کیا صحیح معنی میں، اس پر ہم اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو نماز کے بعد ایک سلسلہ ہونا چاہیے ذکر و اذکار کا، استغفار کا، کہ کچھ ہم اللہ رب العزت کے لیے استغفار پڑھ لیں، کچھ اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کر لیں، کچھ اللہ رب العزت سے ہم اپنے باتوں کو منوا لیں، کچھ اللہ رب العزت کے تئیں کچھ حمد و ثنا پڑھ لیں۔ اگر یہ وقفہ ہم 1-2 منٹ کا وقفہ اس میں ہم اپنا وقت استعمال کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھیڑ بھی کم ہو جائے گی۔ جس کو شدید تقاضا ہے وہ پہلی دوسری تیسری سب سے پیچھے بھی جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل جو میرے نظر میں ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پر ساؤتھ انڈیا میں اور بے شمار مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں 2-3 صفوں کے بعد میں ایک اسٹول ٹائپ کا لمبا سا ایک ایسا رکھ دیا جاتا ہے دونوں طرف کہ لوگ جو ہے وہ ہر 3 صف کے بعد میں ہوتا ہے۔ مان لیجئے کسی تیسری صف والے کو اگر باہر جانا ہے تو فوراً وہ روڈ پہ آ جائے، جو راستہ مسجد میں بنا ہوا ہے اس راستے سے باہر نکل جائے، اور جس کو سنن و نوافل پڑھنی ہے وہ اس اسٹول نما جو چیز ہے جو گھٹنوں کے برابر ہوتی ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کر لے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو وہ بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہے، آڑ ہو جاتی ہے چیز، پاؤں وغیرہ سے بید بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنے نظام میں لے آتے ہیں اور سنن نوافل کو ہم اپنے گھروں میں ادا کرنے کے عادی بن جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہم اس طریقے کے گناہوں سے بچیں گے۔ ورنہ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اس میں بڑی وعید ہے کہ ہم مصلی کے آگے سے گزر جائیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے گزر رہا ہے کہ نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، مان لیجئے میں نماز کے لیے نیت باندھے ہوا ہوں اور کوئی شخص میرے پڑوس سے جو ہے گزر رہا ہے، تو مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس توڑنی سے اپنے اس ہاتھ سے اس کو دھکا دے دوں۔ یعنی مجھے یہ حکم ہے کہ آپ نماز کی فکر نہ کریں، تربیتاً اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے ماریں۔ یہ فقہ میں کتاب میں علماء کرام نے لکھا ہے۔ یہ وعید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس بات کی اتنی اہمیت ہو
مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ یہ گناہ کیوں کر رہے ہو، آئندہ یہ گناہ مت کرنا ورنہ اسی طریقے کا مار آپ کو پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے کی حرکتوں سے بچیں اور ایک دوسرے پر ہم یہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے گناہوں میں نہ ہم مبتلا ہوں نہ دوسرا ہمارا کوئی بھائی مبتلا ہو۔ مسلم ایک جان ہوتے ہیں اور ہم سب کو اللہ رب العزت کے تئیں نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہم سب سے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔